درود و السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکال خل کے ساتھ امتیاز حیثیت خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں سلسلہ وار پنجاب کی جیلوں میں مبینہ طور پر ہونے والی کرپشن کے بارے میں بھی لاگ کر رہا ہوں، لیکن ایک خبر درمیان میں آ گئی ہے، تو اس سلسلے میں آج ذرا اس سے ہٹ کے ایک اور بھی لاگ کر رہا ہوں۔ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روزہ رسول پر بھیجنے کا فیصلہ، صلی اللہ علیہ وسلم عوام کا اسلام پیش کرے گا، عمرہ بھی ادا کرے گا، ہر سال بھیجا جائے، تعداد بڑھا کر 10 کریں، قائمہ کمیٹی وزیر مذہبی امور کی حمایت، ہوٹل میں قیام، اہل خانہ کے ہمراہ سفر، میڈیکل اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی، وزارت مذہبی امور۔ عجیب تماشا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جبکہ قرآن عظیم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس کے گھر کی حاضری وہی کرے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب استطاعت میں اس کی صحت کا ہونا اچھا ضروری ہے، مالی استطاعت رکھتا ہو اور اس کا سفر بھی محفوظ ہو۔ عجیب تماشا ہے کہ یہ ارکان اسمبلی اتنے قومی خزانے سے یہ اپنے الاؤنسز بھی لیتے ہیں اور ان کا جی نہیں بھرتا، پھر بھی یہ سرکاری خرچ پر یہ حج و عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی وفد جو ہے عوام کی طرف سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے گا، تو کیا اس طرح کا سلام جو ہے وہ اس شریعت میں کیا اس کی حیثیت ہے؟ میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں، یہ علماء کرام اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے قرآن پاک کا جو حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اس بارے میں نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ میں نے عرض کر دیا، بیان کر دیا کہ قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے گھر میں حاضری وہی دے، حج وہی کرے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرکاری اخراجات پر حج و عمرہ کرنا یوں بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ سرکاری اخراجات پر، جیسا کہ سیزنل ڈیوٹی پر میں خود جاتا رہا ہوں، میں جب سرکاری ملازم تھا، وزارت مذہبی امور کے ملازمین جاتے ہیں، باقی وفاقی اور صوبائی اداروں کے ملازمین جاتے ہیں جو کہ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے حجاج کی وہاں پہ کئی اشروں تک وہاں پر خدمت کی۔ مجھے وہاں پہ پاکستان حج مشن کی طرف سے 1991 میں وہاں پہ تعریفی سند بھی دی۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی طرح 1995 میں مجھے ڈاکٹر جنرل حج نے کیش ایوارڈ دیا جب میں حج ڈیوٹی کے لیے گیا۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہے کہ ہم لوگ تو جا کر کام کرتے رہے ہیں۔ اب یہ کہاں کا اصول ہے کہ جو ارکان اسمبلی ہیں، اب جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی صاحب ہیں، میں نے یہ غالباً 2010 اور 11 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بہت بڑا حج اسکینڈل بھی ہوا تھا، جس میں ڈاکٹر جنرل حج اور کافی لوگ جو ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہو گئی تھیں، ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا، کیس چلتا رہا۔ تو اس میں ان کا نام بھی آیا تھا لیکن ان کی گرفتاری تو نہ ہوئی، لیکن ان سے یقیناً ایف آئی والوں نے بعض پوچھ گچھ تو کی ہوگی۔ تو اب پھر یہ جو ہے یہ سرگرم ہے، کیونکہ قائمہ کمیٹی کی ممبر ہیں، تو انہوں نے کہا ہے، تجویز دی ہے کہ ایک پارلیمانی وفد جو بھیجا جائے جو عوام کی طرف سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا، سلام پیش کرے گا۔ اسی طرح مجھے حیرت اس پر بھی ہے، ان پر بھی ہے، سابق وزیر مذہبی امور ہیں محمد اعجاز الحق صاحب، وہ بھی اس کمیٹی میں تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ تعداد ان کی بڑھا کر 10 کر دی جائے وفد کی، یعنی وفد کے ارکان کی تعداد جو ہے 7 کی بجائے 10 ہونی چاہیے، زیادہ بھیجی جائے۔ یہ سلسلہ کوئی اچھا نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ وزیر مذہبی امور صاحب اگر ان پارلیمانی وفد کو بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ کے فنڈز میں سے بھیج دیں، لیکن حجاج کرام کا جو ویلفیئر فنڈ ہے، جو حجاج کرام سے وزارت مذہبی ہر سال وصول کرتی ہے، جو اربوں روپے میں وہاں پہ موجود ہے، ان کے بینک میں جمع ہے، اس میں سے آپ قانونی طور پر نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا رواج ہے، ایک سیکٹری مذہبی امور تھے، مجھے یاد ہے محمد زبیر کدوائی پیپلز پارٹی کے دور میں،
تو انہوں نے سمری بھیج کر سٹاف کار خریدنے کے لیے پی ڈبلیو فنڈ سے منظوری کروا کے، یعنی اعجاز کے فنڈ سے انہوں نے ایک نئی کار لے لی سیکٹری کے لیے. یہ بھی غلط ہے. تو یہ اس طرح کی جو غیر قانونی باتیں ہیں، یہ اور غیر قانونی کام جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت جو بڑی دعوے دار ہے کہ وہ بڑی شفافیت سے سارے کام سر انجام دیتی ہے، تو میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے وزیر مدنی امور صاحب کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. یہ مفت کے ان کو عمرے اور وہاں پہ اسلام پیش کرنا، ہاں ٹھیک ہے، اگر وزیر مذہبی امور پارلیمانی وقت بھیجنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ کے فنڈ میں سے بھیج دیں، لیکن قومی خزانے میں سے یا حجاج کے فنڈ میں سے جو اخراجات وہ آپ نہ کریں. حجاج کے فنڈ میں سے تو آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ حجاج کی ویلفیئر کے لیے فنڈ ہے، نہ کہ وہ ارکان پارلیمانی وقت کے جو ہے ان کی ویلفیئر کے لیے وہ فنڈ ہے جو آپ لیتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ حجاج جو ہے ان بیچاروں کو تو نہیں پتہ ہوتا، آپ فنڈ لے لیتے ہیں اور روپے میں جمع ہوتے ہیں، پھر جہاں چاہیں آپ خرچ کریں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے، غلط بات ہے، بالکل غیر قانونی بات جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے یہ اب ختم ہونی چاہیے. آپ پچھلی حکومتوں پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں اور سرکاری فنڈز کا ضیاع کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ بھی تو یہ وہی کام کرنے لگے ہیں نا جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں. لہٰذا یہ وزیر مدنی امور صاحب جو سردار یوسف صاحب ہیں ابھی دوسری مرتبہ وزیر مذہبی امور بنے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں. وہ ایسے یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی سبیل نہیں لگی ہوئی ہے کہ جہاز کے فنڈ میں سے آپ جو ہے وہ پارلیمانی وقت کو بھیجیں. آپ نے بھیجنا ہے تو مسلم لیگ کے فنڈ میں سے ان کے لیے انتظامات کریں، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.